الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلى الله عليه وسلم. ابتداءً آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کا دن عید سعید عید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ایک مہینہ جو ہمارا عبادتوں میں اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں روزوں کے ساتھ جو گزرا ہے انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہو. ماہ رمضان گزر گیا اور آج عید کا دن بھی گزر گیا اور شاید بہت زیادہ مناسب نہیں تھا کہ آج ایک پروگرام اور ہوتا کیونکہ آپ نے نماز عید بھی پڑھی نماز جمعہ بھی پڑھی ہوگی اور عید میں مومنین کو ایک دوسرے کے آنا جانا بھی ہوتا ہے لیکن برادران کا اصرار تھا اور ان کی زحمتیں تھیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. بہت طولانی گفتگو انشاءاللہ نہ ہوتے ہوئے چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ماہ رمضان جو گزرا ہے ایک عظیم مہینہ جس کو ہم کبھی کبھی فقط روزے کا مہینہ تصور کرتے ہیں لیکن یہ فقط روزے کا مہینہ نہیں بلکہ ماہ رمضان کا ایک ادب یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے ورنہ ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے ماہ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. کہ اس جملے کی توضیح ہم ابھی نہیں کریں گے لیکن اس کے پہلے کسی مجلس میں پورے ایک تقریر میں اس کا عرض کیا جا چکا کہ قرآن کے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے اور یہ بہت معمولی سی سادہ سی بات نہیں ہے بلکہ نزول قرآن کا مہینہ. اور قرآن نے اگر ماہ رمضان کی
کوئی تعریف کی ہے تو ایک ہی تعریف قرآن نے کی ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور کوئی تعریف قرآن نے ماہ رمضان کی کوئی دوسری تعریف نہیں کی، کوئی بھی تعریف نہیں کی، فقط ایک تعریف کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ خود انشاءاللہ کہ یہ مہینہ قبول، امام سید سجاد علیہ السلام جب اس مہینے کو خدا حافظ کر رہے ہوتے ہیں، الوداع کر رہے ہوتے ہیں، تو گریہ کرتے ہیں، اور گریہ کر کر کے دعا پڑھتے ہیں، اور ماہ رمضان کو ایک زندہ موجود فرض کرتے ہوئے، زندہ فرض کرتے ہوئے، یعنی زندہ سمجھتے ہوئے، فرض کرنا بھی نہیں، زندہ سمجھتے ہوئے امام سید سجاد ماہ رمضان کو مخاطب کر کے دیر تک ماہ رمضان کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر بعید اولیاء، سلام و تشفر اے اللہ کے بڑے مہینے، سب سے بڑے مہینے، اے اللہ کے اولیاء کی عید۔ ہم نے آج عید منائی، لیکن امام سید سجاد پورے مہینے کو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی عید ہے یہ پورا مہینہ، یہ مہینہ جس میں گناہ کرنا انسان کے لیے سخت ہو جاتا ہے، اچھائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، رقت فیہ القلوب جس میں انسان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وقلت فیہ الذنوب جس میں انسان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے سلام کیے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوگی وہ دعا جو امام سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں ماہ رمضان کو الوداع کہتے ہوئے دعا پڑھی، کہ چند صفحے کی دعا ہے لیکن بہت ہی قیمتی دعا ہے، اور بہت ہی خوبصورت جملوں کے ساتھ امام نے ماہ رمضان کو الوداع کہا ہے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ ماہ رمضان فقط ایک معمولی سی بات نہیں ہے کہ انسان آئے اور ایک مہینہ آئے اور کچھ دن بھوکا رہ لے، کچھ دن پیاسا رہ لے، نہیں، ماہ رمضان وہ ہے، وہ ساتھی ہے، وہ دوست ہے، وہ انیس ہے، کہیں صاحب کہا، کہیں انیس کہا، کہیں مرجو کہا، الگ الگ ناموں سے یاد کہا، السلام علیکہ ما اکثر اتقا اللہ اتقا من فیک، سلام و تشفر اے ماہ رمضان کی اس مہینے میں کتنے زیادہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد ہونے کا مہینہ ہے، گناہوں سے آزاد، تھوڑا سا کم کر دیں، گناہوں سے آزاد ہونے کا مہینہ، شیطان سے آزاد ہونے کا مہینہ، اپنے نفس سے آزاد ہونے کا مہینہ۔ السلام علیکم من ناصر آن علی الشیطان وسہل فیہ سبل الاحسان، سلام ہو اس مہینے پر کہ جس مہینے میں جب انسان کی شیطان سے جنگ ہوتی ہے تو یہ مہینہ آ کر مدد کرتا ہے شیطان پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ ناصر ہے یہ مہینہ، مددگار ہے یہ مہینہ، فقط لمحات کے گزرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ ناصر بن کر آتا ہے، مددگار بن کے آتا ہے۔ سہل فیہ سبل الاحسان، احسان کا کام اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے، سہل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ خوب، یہ ماہ رمضان چونکہ گزر چکا، لہذا میں لے کے نہیں آیا کہ میں پوری دعا آپ کے سامنے پڑھوں، اور انشاءاللہ حتماً آپ نے استفادہ کیا ہوگا، انشاءاللہ بعد کے سالوں میں اس عظیم دعا سے استفادہ کریں گے جس سے امام سجاد نے دعا الوداع کیا ہے۔ اس طریقے سے امام نے الوداع کیا ہے کہ اگر یہ الوداع کر لیں تو ایک سال تک پھر ماہ رمضان کا انتظار کر رہا ہو انسان، یعنی الوداع کا انداز امام کا یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایسا مہینہ کہ آنسا مقبلا فسرا، ایسا مہینہ کہ جس کے آنے سے انسان مانوس ہوتا ہے، اس مہینے سے اس کا اٹیچمنٹ بڑھ جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے اس مہینے سے، اتنا زیادہ جب وہ آتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور جس کا جانا انسان کو دردناک درد میں مبتلا کر دیتا ہے، الم میں مبتلا کر دیتا ہے، افسوس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ماہ رمضان کو درک کر چکے ہوں، شب قدر کو درک کر چکے ہوں، ماہ رمضان کے دن کو در کر چکے ہوں، راتوں کو در کر چکے ہوں، سحر کو در کر چکے ہوں، افطار کو در کر چکے ہوں۔ افطار بھی فقط یہ نہیں ہے کہ انسان آ کر کچھ لقمے کھا کے لے یا کچھ کھانا کھا لے، روایت میں بہت ہی خوبصورت جملہ موجود ہے کہ ماہ رمضان کے لیے، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ فرمایا کہ الصوم لی، اللہ کی طرف سے ہے حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی خاص جزا دوں گا۔ اور بھی اعمال اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن نماز میں ریاکاری کا امکان ہے،
حج میں ریاکاری کا امکان ہے، حتیٰ جہاد فی سبیل اللہ انسان کرے اس میں ریاکاری کے امکان ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کتنا بھی ریاکاری کرے لیکن ایک خلوص اس کے اندر ہوتا ہے، ایک حد تک خلوص روزے میں ہوتا ہی ہوتا ہے، کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوا اللہ کے لیے، بالکل اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ریاکاری ہوتی تو انسان تنہائی میں جا کر خاموشی میں اپنے کچن میں جا کر پانی پی لیتا اور باہر آ کے کہتا کہ میں روزہ ہوں، جبکہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ کوئی بھی مسلمان جا کر کچن میں پانی پی کے، کبھی کبھی بچے ایسا کرتے ہیں جب ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو ایسا کر دیتے ہیں، البتہ بچے بھی جلدی یہ نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے 5 سال کے 7 سال کے 8 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، والدین سختی سے منع کر رہے ہیں لیکن نہیں مان رہے ہیں۔ البتہ بچوں کو مان جانا چاہیے، چھوٹے بچوں کو زیادہ روزہ نہ آپ رکھائیں نہ بچوں کو رکھنے دیں، کیونکہ ان کے گروتھ میں کمی آ جاتی ہے، ان کے جسمانی گروتھ جو ہے وہ جتنا اللہ نے کہا اتنا نہیں، ہاں 1-2 روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں۔ بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر یہ فیشن ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے ہیں اور آخر تک زبردستی کر کے ان کو رکھاتے ہیں اور دیر تک ان کو رکھتے ہیں، ٹہلاتے ہیں، گھماتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہاں کبھی 1 روزہ اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، لیکن جب انسان کوئی بھی مسلمان آ کر روزہ رکھتا ہے تو کم سے کم دن بھر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بچا کے رکھتا ہے، اس حد تک، کیونکہ ریاکاری وہاں پر ہوتی ہے جہاں کچھ کیا جاتا ہے۔ تو جو ریاکاری وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ عمل دکھایا جا رہا ہو، جہاں کچھ انجام دیا جا رہا ہو، لیکن جہاں کچھ چیز چھوڑی جا رہی ہے وہاں پر ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ریاکاری پتہ نہیں چلتی۔ عمل میں ریاکاری ہے، ترک کرنے میں ریاکاری نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ایک ایسا عمل ہے جس میں سب کچھ ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، کھانا چھوڑنا ہے، پانی چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے، نامحرم میں نگاہ کرنا چھوڑنا ہے۔ چھوڑنا تو کوئی دیکھتا نہیں، آپ کھانا کھائیں تو یہ دکھائی پڑے گا، لیکن کھانا چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تو کوئی کسی کو دکھائی نہیں پڑتا۔ آپ پانی پی رہے ہوں تو آپ کو دکھائی پڑے گا، گلاس میں اٹھا کر پانی پیا گیا، لیکن آپ پانی نہ پئیں تو کسی کو نہیں دکھائی پڑتا کہ پانی نہیں پیا گیا۔ تو ترک کرنا کیا ہے یہ دکھائی نہیں پڑتا، لہذا اس میں ریاکاری کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ تو کم سے کم اس حد تک انسان اپنے آپ میں خالص ہے روزے کے عمل میں کہ وہ اللہ کے لیے بھوکا ہو پیاسا ہے، کم سے کم۔ لہذا خدا نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، جو علم قرآن اور علم اہل بیت کا ایک خزانہ ہے، ابھی وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ لفظ کیا ہو، انا اجزی بہ کے بجائے انا اجزی بہ ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں زبر زیر پیش ضمہ یہ سب نہیں لگتا تھا، اعراب نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جب رسول اللہ کا زمانہ تھا، ائمہ کا زمانہ تھا، تو عربی جب لکھی جاتی تھی، حتیٰ پہلے نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، لوگ اندازے سے سمجھ کے پڑھ لیتے تھے، اس میں الفاظ پہ نقطے بھی نہیں لگتے۔ جب بعد میں ایرانی لوگ اور دوسرے لوگ مسلمان ہوئے اور ان کو مشکل پیش آئی تو اس پر زبر زیر پیش لگایا گیا، پھر اس پہ نقطے رکھے گئے۔ تو پہلے زمانے میں زبر زیر پیش ضمہ یہ سب نہیں ہوتا تھا، تو ممکن ہے کہ اجزی بہ پڑھا جائے اور ممکن ہے کہ اجزی بہ پڑھا جائے۔ اور اگر اجزی بہ پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ماہ رمضان میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، خاص جزا۔ لیکن اگر اس کے معنی اگر یہ پڑھا جائے انا اجزی بہ تو اس کے معنی یہ ہو جائے گا کہ ماہ رمضان میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا میں خود ہوں، روزے کی جزا میں ہوں، یعنی اللہ کہہ رہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، میں کچھ دوں گا نہیں، دینے والی چیز تو ہے وہ اللہ دیتا ہے، جنت نہیں، جہنم سے بچنا نہیں، کوثر نہیں، حوریں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، بلکہ نہیں، اس روزے کی جزا میں اللہ، میں خود جزا ہوں۔ روزہ رکھو تو اللہ مل جائے، اسی لیے یہ تاکید کی جاتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے اس بات پر تاکید کی تھی، اور ضروری ہے تاکید کرنا کہ جب اتنا بڑا عمل انجام دے رہے ہوں تو نگاہ میں اللہ ہی کی ذات ہو اور کچھ نہ ہو، جو واقعاً بڑا عمل ہے۔ ماہ رمضان میں بہت سارے بڑے اعمال انجام دینے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نیت چھوٹی ہو جاتی ہے، اور چھوٹی نیت کی وجہ سے ہمارا بڑا عمل بھی کم ہو جاتا ہے، عظیم عمل کی قیمت اس کی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ نیتوں سے انسان کے عمل کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ عمل میں نہیں فرق پڑتا، عمل وہی ہے،
لیکن عمل کس نیت سے انجام دیا جا رہا ہے. ہم اس کی مثال بھی دیتے رہتے ہیں. مثلا 2 رکعت نماز جو آپ صبح کی پڑھتے ہیں وہی 2 رکعت نماز رسول اللہ بھی پڑھا کرتے تھے. نماز میں کوئی فرق نہیں تھا, وہی سجدہ تھا, وہی رکوع تھا, وہی ذکر تھا, وہی حمد تھی, وہی سورہ تھا, نماز وہی تھی. لیکن وہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہی نماز رسول اللہ بھی پڑھتے تھے, وہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہی نماز امیر المومنین پڑھتے تھے. لیکن ہماری نمازوں میں اور امیر المومنین کی نمازوں میں فرق کتنا ہے؟ یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ یہ فرق اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہماری نیتیں کچھ اور ہوا کرتی ہیں, رسول اللہ کی نیت کچھ اور ہوا کرتی تھی. ہماری نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں, امیر المومنین کی نیت کچھ اور ہوتی تھی. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو بہت ساری نیتیں لے کے آتے ہیں, یہ مل جائے, یہ مل جائے, بدلے میں یہ مل جائے, یہ ہو جائے, یہ جزا مل جائے, یہ آرام مل جائے, یہ جنت مل جائے, وہ مل جائے. لیکن امیر المومنین جب نماز پڑھنے آتے تھے, رسول اللہ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو فقط اور فقط ایک نیت ہوتی تھی, اللہ کے لیے. اور یہ عمل کی قدر کو بڑھا دیتا ہے, چونکہ نیت جو انسان کر رہا ہوتا ہے. امیر المومنین, یہ جملہ میں نے کہا ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کی اور رسول اللہ کی پوری زندگی کو اٹھا کر کھنگال ڈالیں اور پوری زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل ڈھونڈ کر نکالیں کہ وہ عمل انجام دیا ہو غیر اللہ کے لیے, حتیٰ جنت کے لیے انجام دیا ہو, حتیٰ جہنم سے بچنے کے لیے انجام دیا ہو. کوئی بھی ایک ایسا عمل, نماز تو چھوڑیں, روزے تو چھوڑیں, یہ جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اس کو چھوڑیں. البتہ امیر المومنین کی نگاہ میں فقط یہ عبادتیں نہیں ہیں, امیر المومنین کی نگاہ میں ممکن انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت میں تبدیل کر دے. لیکن کوئی بھی عمل ایسا ڈھونڈ کر نکالیں, تلاش کر کے, یہ میں آپ کے سامنے سوال کر کے جا رہا ہوں کہ آپ ڈھونڈیں, تلاش کریں, پوری زندگی میں جا کر ڈھونڈیں, کوئی ایک ایسا عمل نکالیں کہ وہ عمل امیر المومنین نے یا رسول اللہ نے اللہ کے سوا کسی کے لیے انجام دیا ہو, حتیٰ جنت کے لیے انجام دیا. اور اگر ایسا عمل امیر المومنین نے انجام نہیں دیا, اگر ایسا عمل رسول اللہ نے انجام نہیں دیا, تو پھر ہمارے دین کی حالت اور امیر المومنین کے دین کی حالت کے درمیان میں بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے. ہو جائے آپ نے, ہماری سب سے زیادہ اگر نیت بڑھ جاتی تو یہ چلو ثواب کے لیے عمل انجام دیں, اس سے آگے ہم سوچ بھی نہیں پاتے. بہت آگے سوچتے ہیں تو جنت کے لیے عمل کو انجام دے لیں, اس کے آگے سوچ ہی نہیں پاتے, واقعی نہیں سوچ پاتے. ابھی 11-12 دنوں پہلے پچھلے عشرے میں, ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں چنئی میں تھے. وہاں پر ایک اہل سنت کا ایک بڑا کالج ہے, کافی بڑا کالج ہے, اس میں جا کر ایک گفتگو کرنی ہوئی, ایک تقریر. تو وہاں پر بہت سارے ٹیچرز اور لیکچررز موجود تھے. یہ مطلب میں نے وہاں پہ بھی عرض کیا اور اس مطلب کو سن کے ان کو بھی بہت ہی حیرت ہوئی. کہا کہ یہ بات تو میں نے سوچی نہیں تھی, واقعی نہیں سوچی تھی. اور واقعی نے بات سوچنے کی عزیزوں, کیونکہ ہمیں جو ابھی تک دین بتایا جاتا ہے عام طور سے یہ کہ فقط لالچ دی جا رہی ہے پورے دین میں. میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ثواب نہیں ہے, حدیثیں موجود ہمارے پاس ہے, ثواب ہے. لیکن ثواب ہم کہاں رکھیں, ثواب کی جگہ کیا ہے؟ ثواب کی جگہ میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے. ثواب جو ہے ہمارے اعمال کا مقصد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ثواب نتیجہ ہونا چاہیے. تو جو ہے آپ نے, مقصد اور نتیجے میں فرق ہے. مقصد یہ ہے کہ جس کے لیے ہم کسی عمل کو انجام دیں, نتیجہ یہ ہے کہ عمل انجام پا گیا ہے, اس کے نتیجے میں کچھ مل جائے. تو ثواب ہمیں نتیجے کے طور پر رکھا گیا ہے. ہاں پہلے زمانے میں چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, دین کو سمجھتے نہیں تھے, دین کے فلسفے سے آگاہ نہیں تھے, دین کے راز سے بے خبر تھے, لہذا رسول اللہ ان کو لالچ کے طور پر ثواب بھی بتاتے رہتے, جو نہیں جانتے تھے. وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کیونکہ اکثر مسلمان جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوئے وہ 8ویں صدی ہجری کے بعد, یعنی رسول اللہ کی زندگی کے آخری 2 سالوں میں. شروع میں تو اتنے زیادہ مسلمان نہیں تھے. 8ویں صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھی. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, پہلے مسلمان بہت کم تھے اور اتنا تعلیم کا وقت نہیں تھا, جنگ ہو رہی تھی. تو وہ لوگ چونکہ جانتے نہیں تھے, سمجھتے نہیں تھے, لہذا ان کو ثواب دکھایا گیا تاکہ یہ ثواب کی لالچ میں آئیں, حوروں کی لالچ میں آئیں. حوریں بھی کبھی کبھی بتائی, قرآن میں بھی ہے اس کا تذکرہ, انکار نہیں ہے, تاکہ یہ آئیں حوروں کی لالچ میں, لیکن لے کے کیا جائیں, اللہ کو لے کے جائیں اپنے ساتھ. یہ بہت بڑا فرق ہو گیا.
یا آئے تھے کس کے لیے؟ جنت کے لیے، لیکن جا رہے ہیں کیا لے کے؟ اللہ اپنے ساتھ لے، اللہ کی معرفت لے کے جا رہے ہیں۔ آئے تھے چھوٹے کام کے لیے، لے کے جا رہے ہیں بہت بڑی چیز۔ جیسے ہم نے مجلسوں میں تبرکات رکھے ہیں کہ تبرک رکھا، نظر رکھی، نیاز رکھی، کیوں؟ تاکہ اس نظر کے لوگ نظر کی لالچ میں آئیں یہاں پر، لیکن جب واپس جائیں تو حسینیت کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے بھائی، یا حسین بھائی یا حسین، یعنی اصل فلسفہ یہ تھا تاکہ لوگ آئیں کسی اور چیز کو دیکھ کر، لیکن جب جا رہے ہوں تو کچھ اور لے کے جا رہے ہوں۔ ثواب کا بھی یہی ہے کہ لوگ ثواب کی نیت سے آئیں، بچے ثواب کے لیے آئیں، کم پڑھے لکھے لوگ ثواب کے لیے آئیں، لیکن جب یہاں سے جائیں تو معرفت لے کے جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم 1400 سال گزر جائیں لیکن ابھی تک ہم اپنے آپ کو اسی جگہ پہ روکے رکھیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں، اور اس سے آگے اگر نہیں بڑھے تو ہم ایک لمحے کے لیے ممکن اپنی پوری زندگی میں وہ دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو رسول اللہ کا دین تھا، جو امیر المومنین کا دین تھا۔ کیونکہ امیر المومنین کے دین میں فقط اور فقط اللہ کی ذات سامنے ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی، حتی تلوار چلتی تھی تو اللہ ہوتا تھا سامنے۔ نماز روزہ تو چھوڑیں، میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جب تلوار چل رہی ہوتی تھی تو تلوار چلتے ہوئے، جبکہ تلوار چلتے ہوئے سارے اصول بھول جاتے ہیں اور انسان ہر قاعدے کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن امیر المومنین کو تلوار کی ہر ضرب پر اللہ یاد رہتا تھا، ہر ضرب۔ یہ نہیں کہ فقط جنگ خندق کی ایک ضرب پہ نہیں، وہ ایک ضرب ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی، ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ ہمارے سامنے آ گئی، ورنہ امیر المومنین کی فقط ایک ضرب ایسی نہیں تھی کہ اللہ کے لیے تھی۔ امیر المومنین نے اگر پوری زندگی میں ہزاروں اور لاکھوں تلوار چلائی ہو تو ہر ضرب پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ انداز یہ تھا عزیزو۔ لہذا اپنے دین کا رنگ اگر رنگنا ہے تو کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، الہی رنگ، صبغہ یعنی رنگ، کلر، الہی رنگ، کس کا رنگ؟ انسان کی زندگی کا الہی رنگ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، واقعاً بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ اگر آپ لوگ عربی سے آشنا ہوتے، پچھلے سال میں نے عربی کے لیے چند جملے کہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اگر عربی سے آپ آشنا ہوتے، اس آیت کو پڑھتے تو اس آیت کی لذت کا بہت زیادہ احساس کرتے۔ بہت ہی حسین پیرا میں یہ آیت آئی ہے، صبغۃ اللہ، الہی رنگ، زندگی کا الہی رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور الہی رنگ سے خوبصورت رنگ کون ادا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زندگی کا کوئی نہ کوئی رنگ ہے ہمارا، یہ زندگی بغیر رنگ کے نہیں ہے، زندگی بغیر رنگ کے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر زندگی کا رنگ الہی رنگ نہیں ہوگا تو بہت سارے آ کر اس پہ دوسرا رنگ خود بخود چڑھا دیں گے، یعنی ایسا ممکن نہیں کہ ہم زندگی پر الہی رنگ نہ چڑھائے تو دوسرے لوگ بھی رنگ نہیں چڑھائیں گے، نہیں، اگر الہی رنگ نہ چڑھا تو دوسرا رنگ خود بخود چڑھتا جائے گا۔ پھر اگر الہی رنگ نہیں ہوا تو جتنا بھی رنگ چڑھے گا وہ سارے رنگ شیطانی رنگ ہوں گے عزیزو، چاہے وہ رنگ جو بھی ہو۔ فقط ایک رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے، فقط ایک رنگ ہے جو الہی رنگ ہے، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، باقی سبل شیطان ہیں، شیطانی راستے بہت ہیں، شیطانی رنگ بہت ہیں، شیطانی کلرز بہت ہیں، لیکن الہی رنگ فقط ایک ہے۔ وہ رنگ چاہے امیر المومنین کی ذات میں دیکھیں، چاہے حسین ابن علی کی ذات میں دیکھیں، چاہے کربلا میں جا کر دیکھیں، چاہے خندق و خیبر میں جا کر دیکھیں، چاہے بدر و حنین میں جا کر دیکھیں، چاہے جناب ابراہیم کی زندگی میں جا کے دیکھیں، چاہے جناب نوح کی زندگی میں جا کے دیکھیں، زندگیاں ہزاروں ہیں لیکن رنگ فقط ایک ہے۔ تو جو ہے آپ نے، زندگیاں ہزاروں ہیں، زندگیاں لاکھوں ہیں، لیکن ان تمام زندگیوں کا رنگ یہ ہے کہ فقط الہی رنگ۔ اور احسن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کوئی رنگ۔ احسن یعنی کیا؟ احسن حسن سے بنا ہے، احسن حسین سے بنا ہے، حسن، حسین، حسین، حسن، محسن، احسان، احسن، یہ سب ایک الفاظ ہے، ایک طرح کے الفاظ ہیں، ایک معنی ان سب کا ہے۔
سب کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کا ایک روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہے، وہ ہے حسن، یعنی خوبصورتی، یعنی سندرتا، یعنی بیوٹی، یعنی ہر وہ عمل جہاں خوبصورتی نظر آئے وہ کیا ہے؟ وہ احسن رنگ ہے، اسی کو احسان بھی کہتے ہیں۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کی وضاحت کی تھی ہم نے ابھی آج ہی کل میں کہیں، احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر کہیں کسی کو چند پیسہ دے دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان کے برعکس ہے، الٹا ہے۔ ایک ہوتا ہے احسان کرنا، ایک ہوتا ہے احسان جتانا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ احسان کرنا یعنی ہر وہ عمل جس میں حسن پایا جاتا ہو، اگر حسن نہیں پایا جاتا تو احسان ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر احسان جتایا جائے تو کتنا بھی کچھ دے دیا جائے لیکن اس میں حسن نہیں ہے عزیزوں۔ ایک سکہ دیا جائے، چند پیسے دیے جائیں، نہیں سکہ بھی نہیں دیا جائے، ایک نگاہ اچھی، ایک اچھی نگاہ کر لی جائے، آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن جھڑکا نہیں ہے، کسی کو ناراض نہیں کیا ہے، اذیت نہیں پہنچائی ہے، بلکہ اس کو اچھے انداز سے رخصت کر دیا ہے۔ امیر المومنین اسلام کی زندگی سیرت میں کبھی توفیق ہو انشاءاللہ، اور خدا نے اس سال توفیق دی الحمدللہ کہ اس مہینے میں پورے ماہ رمضان میں 10 دن بامبے میں اور 10 دن چنئی میں اور 10 دن آپ کے مہوا گجرات میں امیر المومنین اسلام کی سیرت پر گفتگو کرنے کی توفیق ہوئی۔ البتہ اس 30 دنوں میں کچھ سیرت بیان نہیں ہو پائی، اپنے ہم جیسے نادان طالب علم کے ذریعے سے امیر المومنین کی سیرت بیان کی جائے 30 دنوں میں نہیں بیان ہو سکتی۔ امیر المومنین کی سیرت میں، البتہ وہ ساری تقریریں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، امیر المومنین کی سیرت میں یہ تھا کہ اگر کبھی امیر المومنین کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ امیر المومنین کی ذات ایسی نہیں تھی کہ اپنے پاس بچا کے رکھے رہیں، ایک دور ایسا آیا کہ امیر المومنین کی انکم اور درآمد بہت زیادہ ہو گئی تھی، الحمدللہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، خاص کر خلیفہ سوم کا جب زمانہ آیا اور امیر المومنین نے مدینہ شہر سے دور 165 کلومیٹر کے فاصلے پر یمبو شہر آبادی، وہاں پر جا کر 20 کنویں کھودے، تقریباً 40 کنویں کھودے، بہت سارے چشمے جاری کیے، بہت ساری زمینوں کو آباد کیا۔ امیر المومنین کی سالانہ انکم 40,000 دینار ہو چکی تھی۔ 40,000 دینار بہت بڑی رقم ہے، 40,000 سونے کے سکے، بہت بڑی انکم تھی۔ امیر المومنین 1000 غلاموں کو آپ نے خرید کے آزاد کیا، لیکن اتنی انکم ہونے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ امیر المومنین کے گھر میں اور جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انکم کو بچا کر نہیں رکھتے تھے امیر المومنین۔ اب وہ سارے واقعات میں یہ بھی پیش کر نہیں پائے ان 30 دنوں میں، کہ جب ساری درآمد امیر المومنین کی ہوتی تھی، اپنے پہلے قریبیوں کو بلاتے تھے، اپنے عزیزوں کو بلاتے تھے، اپنے دوست، اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو دیتے تھے، حسنین علیہ السلام کو دیتے تھے، جناب عقیل کو بلا کے دیتے تھے، ان کے بچوں کو دیتے تھے، ام ہانی کو دیتے تھے، بہنوں کو دیتے تھے، بھائیوں کو دیتے تھے، دوسرے رشتہ داروں کو دیتے تھے، بنی ہاشم کو بلا کے دیتے تھے، اور دوسرے جتنے ضرورت مند تھے سب کو دیتے تھے، رات کی تاریکی میں جا کر فقیروں کو دیتے تھے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ احسان ہے، اسے کہتے ہیں احسان۔ کیوں احسان ہے؟ اس لیے احسان ہے کہ عمل بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ رات کی تاریکی میں جا کر کسی کو کچھ دینا بہت ہی حسین عمل ہے، لیکن دن کے اجالے میں ویڈیو کیمرے کے سامنے آ کر کسی کو راشن بانٹنا یہ بالکل احسان نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ہاں آپ کے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں، دیں، اچھی بات ہے، جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ دیں، لیکن کس طرح سے دیں؟ اسی طریقے سے دیں جس طریقے سے امیر المومنین دیا کرتے تھے۔ لے جائیں عزت کے ساتھ، کسی کے گھر پر دے کے آئیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ چند روٹیاں، چند گندم، چند تیل اور چند شکر لے جا کر دے دیں، تھوڑے سے چاول دے تو بہت معمولی چیز، لیکن اس کی عزت کو واپس اس سے چھین لیں، کیونکہ دیا ہے بہت معمولی چیز، لیا ہے بہت بڑی چیز۔ کیونکہ ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ اس دنیا میں، اگر کسی مومن کا سب سے بڑا سرمایہ کچھ ہے تو وہ انسان کی عزت ہے عزیزو۔ عزت ہے تو دین بھی ہے، عزت ہے تو شرف بھی ہے، عزت ہے تو اسلام بھی ہے، عزت ہے تو قرآن بھی ہے، سب کچھ عزت کے نتیجے میں ہے۔ عزت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نعرہ ہے حسین ابن علی کہ الحمدللہ خدا کرے گی
وہ دن آئے کہ ہمارے زبانوں پہ جو نعرے بلند ہوں وہی نعرے ہوں جس کو حسین ابن علی بلند کرتے تھے، جو امیر المومنین کے نعرے ہوا کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت نعرہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان الدی ابن الدی کہ ادرکت بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، من الذلہ ہیہات من الذلہ۔ فرمایا کہ اس ناوکار بیٹے نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک طرف تلوار ہے اور دوسری طرف ذلت ہے۔ وہیہات من الذلہ، حسین ابن علی کو کسی بھی صورت میں ہرگز ذلت قبول نہیں ہے، ذلت نہیں حسین ابن علی قبول ہے۔ لہذا عزت اگر حاصل ہو جائے، آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کے لیے سب فکر مند ہے نا کہ دولت ہے، پیٹرولیم ہے، اسٹریٹجک بہت سارے امور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، خدا نے بے اختیار نعمتیں دے رکھی ہیں، زمین کے اندر بھی نعمتیں دی ہیں، زمین کے اوپر بھی نعمتیں دی ہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے پوری امت مسلمہ اس حالت میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عزت کا احساس کرنا چھوڑ دیا۔ ذلت سے امت مسلمہ کے حاکموں نے انہیں ذلت میں دوچار کر دیا ہے۔ لہذا آج بیت المقدس پر یہ مصیبت آ رہی ہے، لیکن امت مسلمہ کو ذلت کا احساس نہیں ہوتا۔ الحمدللہ شاید پتہ نہیں پہلا سال تک یہاں پر اس سال روزہ قدس کی ریلی نکالی گئی، تصویریں دیکھیں آپ کی، مجھے بھی دیکھنا نصیب ہوا آپ کے، بارش بھی ہو رہی تھی شاید، بارش کے موسم میں آپ نے قدس کی ریلی نکالی۔ یہ فقط ایک چھوٹی سی ریلی نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اظہار کرنے کا ایک انداز ہے عزیزوں، وہی انداز جو ہمیں کربلا نے سکھایا ہے، یہ کربلائی انداز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے نہیں کھڑے ہو سکتے جس طریقے سے حسین ابن علی کھڑے ہوئے تھے، لیکن کم سے کم اتنا تو کھڑے ہو سکتے ہیں کہ اپنے وقت کے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کہ تو ظلم کر رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ ذلت جنہیں قبول نہیں، آج سیریا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بہت سارے ٹورسٹوں کو جمع کیا گیا ہے اور جمع کر کے ہر طرح کی ہتک حرمت ہو رہی ہے، ناموس تک کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہیں یہاں پر، اگر میری آواز پہنچ رہی ہو، اگر اہل سنت کے برادران بھی یہاں پر موجود ہیں، ایک گزارش ہم کرتے ہیں، ابھی ایک گزارش کی واقعاً ضرورت ہے، بعض جگہوں بھی گزارش کی ہے اور خدا کرے کہ گزارش پہنچے اور لوگوں تک، اہل سنت تک، کہ ابھی ایک ضرورت ہے وقت کی لازمی ضرورت یہ ہے کہ اہل سنت آئیں، اپنے آپ کو بچائیں، چونکہ اہل سنت خود خطرے میں ہے، یعنی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت ہونا بھی خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے سے گروہ نے آ کر ایسا کام کرنا شروع کیا ہے کہ پورے اہل سنت بدنام ہونے لگے۔ چھوٹا سا گروہ، زیادہ لوگ نہیں ہیں، ان کی تعداد، یہ جو تکفیری گروہ ہے جو کفر کے فتوے لگا کر انسانوں کو قتل کر رہا ہے، مسجدوں میں بلاسٹ کر رہا ہے، جو نہ شیعہ دیکھتا ہے نہ سنی دیکھتا ہے، ہر وہ انسان جو اس کا مخالف ہے اگر اس کو قتل کر دیتا ہے، یہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کی پوری دنیا میں جو تعداد ہے وہ کچھ 22-25 لاکھ کے آس پاس، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ اہل سنت بہت زیادہ ہے، 1 ارب ہے، تقریباً 1 ارب سے زیادہ ہے اہل سنت، لیکن 1 ارب میں ان کی تعداد 1 کروڑ بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے، 1 کروڑ کا بھی 5واں حصہ 20-22 لاکھ ان کی تعداد ہے، لیکن 20-22 لاکھ کی وجہ سے حتیٰ اہل سنت بھی خطرے میں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا انجام دیتے ہیں کہ ایک مدت گزرنے کے بعد لوگوں کو، پوری امت کو اسی نام سے جانا جانے لگتا ہے، اسی نام سے۔ عمل اتنا گندا ہوتا ہے، عمل اتنا گھناؤنا ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو اگر اس سے جدا نہ کریں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ 10-20 سالوں کے بعد اہل سنت کا نام لیا جائے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ۔ لہذا بھی ذمہ داری ہے، اگر یہ میری آواز پہنچ رہی ہے اور یہاں پر اگر کوئی موجود ہے، یہ ذمہ داری ہے علماء تک یہ بات پہنچے کہ اہل سنت آئیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو جدا کریں، سب مل کر جدا کریں، یعنی شافعی، حنبلی، وہابی، حتیٰ وہابی بھی آ کر اپنے آپ کو جدا کرے اس قوم سے،
کہ یہ قوم وہ ہے کہ جو اگر دین کو بدنام کر رہی ہے، قرآن کو بدنام کر رہی ہے۔ البتہ ہم کو بھی ایک کام کرنا ہے۔ شیعہ میں بھی ایک ایسا گروہ ہے، یہ بہت چھوٹی تعداد ہے، جو 1% بھی نہیں ہے، جو 1% بھی کہیں زیادہ کم ہے، لیکن وہ سبب بنے ہوئے ہیں شیعت کو بدنام کرنے کا۔ دونوں طرف یہ معاملہ ہے۔ اور جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں شیعہ و سنی کے درمیان میں، جو سوء ظن پیدا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر دوریاں ہیں، فاصلے ہیں، اس سوء ظن کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ ادھر ہے، ایک چھوٹا سا گروہ ادھر ہے۔ پہلے تو کوشش کرے کہ اگر ان کو سمجھائیں، لیکن اگر یہ سمجھتے نہیں ہیں تو اپنے آپ سے جدا کر دیں تاکہ سنی بھی بچ جائے، شیعت بھی بچ جائے۔ دونوں کو خطرہ ہے، واقعاً خطرہ ہے۔ ایک نصیری جیسا گروہ، ایک ملنگ جیسا گروہ آ کر وہ شیعت کو بدنام کر رہا ہے۔ کس کی شیعت کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شیعت کو۔ وہ آئیڈیالوجی جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، وہ آئیڈیالوجی اور وہ شیعت جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قربانیاں دے کر زندہ کیا ہے، جس کے لیے امام سید سجاد نے اتنی عظیم قربانی دی ہے، جس کے لیے امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنے درس دیے ہیں، اتنا علم دیا ہے، وہ آئیڈیالوجی ابھی تھوڑے سے گروہ کی وجہ سے خطرے میں عزیزو۔ پتہ نہیں آپ کا ایسا خطرہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے تو دنیا شیعت کو، ایک بہت چھوٹے سے گروہ کو خطرہ ہے کہ دنیا شیعت کو ابھی اس نگاہ سے دیکھنے لگی ہے چند جاہلوں کی وجہ سے، جبکہ شیعت وہ نہیں ہے۔ شیعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیعت کو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ برادران اہل سنت بھی جان لیں کہ شیعت کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، شیعوں کو ایک کام کرنا ہے، یا تو ان کو پلٹائیں یا ان کو سمجھائیں، اپنے ہی جوان ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، لہذا سمجھانے کی پہلے کوشش کریں، لیکن اگر سمجھنے کو تیار نہ ہوں تو شیعت کی ذمہ داری ہے کہ آ کر ان کو اپنے آپ سے جدا کر دے، ورنہ شیعت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، واقعاً خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسری طرف اہل سنت کو بھی یہ کام کرنا ہے، سب کو مل کے یہ کام کرنا ہے کہ اگر اپنے آپ کو جدا کریں گے، یہ نہیں ہے اہل سنت، کیونکہ یہ گروہ باطل گروہ ہے، اس کا کسی بھی دین سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ انہوں نے آ کر اسلام کو ذلت کے، بعض بزرگوں کا جملہ صحیح ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میں نے پچھلے سال بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ اتنا نقصان حتیٰ بنی امیہ اور بنی عباس نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا جتنے اس باطل گروہ نے آ کر اسلام کو پہنچا دیا، کر نقصان پہنچائے۔ لہذا دین حسین ابن علی، حسینیت کا دین یعنی عزت کا دین۔ ابھی دنیا کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ذلت سے دوچار، عالم اسلام ذلت سے دوچار ہے۔ اگر یہ عالم اسلام کربلا سے کچھ بھی نہ لیتا، فقط یہی ایک نعرہ لے لیتا کہ ہیہات من الذلہ، تو آج عالم اسلام کو عزت مل چکی ہوتی۔ کربلا میں البتہ بہت کچھ ہے، کربلا میں بہت بڑا سرمایہ موجود ہے، لیکن اگر کربلا سے کچھ بھی نہ لیتے، ہم فقط حسین ابن علی کی عزت کو لے لیتے، تو آج ساری دنیا اور سارا عالم اسلام عزت کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ اے ہماری دستگاہ کربلا، کربلا، اپنی راستہ کربلا، کربلا، ارے حیدری یا علی۔ تو وہ راستہ، وہ راہ کہ جو دے کے گئے ہیں ائمہ، جو دے کے گئے ہیں، جو آئیڈیالوجی دے کے گئے ہیں، ہم نے دین کو بھی الگ الگ فقط سمجھا ہے، کچھ حدیثیں اخلاق کی، کچھ حدیثیں عبادتوں کی، کچھ آیتیں معرفت کی، الگ الگ کر کے ہم نے دین کو سمجھا ہے۔ لیکن اگر دین کو پوری آئیڈیالوجی کے ساتھ اگر سمجھا جائے، ایک مکمل دین کو سمجھا جائے، تو یہ دین بہت ہی حسین ہو جاتا ہے۔ ابھی جو دین ہم لے کے چلتے ہیں وہ بہت زیادہ حسین نہیں ہوتا، حتیٰ ہماری نگاہوں میں حسین نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ اگر ہم پر اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ ہم اپنے لوگ اگر اعتراض کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ کیسا کر رہے ہیں، لیکن وہ آئیڈیالوجی جو رسول اللہ سے شروع ہوئی، جو امیر المومنین کی قربانیوں سے آگے بڑھی، جو کربلا کی قربانیوں سے آگے بڑھی، جو ائمہ کی کوششوں سے آگے بڑھی، اگر وہ مکمل آئیڈیالوجی کو ہم لے کے آگے بڑھے تو ہمارا دین بہت ہی حسین ہو جاتا ہے۔ یہ دین اگر ہم پیش کریں، یہ دین اہل سنت کو بھی اچھا لگے گا، یہ دین کافر کو بھی اتنا اچھا لگے گا۔ میں آپ کو ایک مطلب عرض کروں عزیزوں، ابھی میں نے کہیں یہاں پہ تقریر میں عرض نہیں کیا، لیکن بعض دوستوں کے درمیان میں گفتگو کی ہے کہ دین کی مکمل آئیڈیالوجی کو، تشیع شیعت کی آئیڈیالوجی کو آ کر پیش کیا گیا۔ الحمدللہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ شیعت کی مکمل آئیڈیالوجی ہمارے سامنے آئی۔ اس آئیڈیالوجی کو دیکھنے کے بعد آج 90% سے زیادہ اہل سنت تشیع کی پیروی کر رہے ہیں ایک آئیڈیالوجی میں، جو اہم آئیڈیالوجی۔ بہت توجہ کریں اس مطلب کو،
بہت توجہ کریں، شاید تھوڑا سخت ہو. دیکھیں یہ اہل سنت کی آئیڈیالوجی میں سے ہے کیا کہ جو بھی ان کا حاکم ہے وہ اولو الامر ہے. یہ آپ بچپن سے شاید سنتے آئے ہوں گے، ہے نا، تفسیروں میں بھی ان کے لکھا ہوا ہے. جب ان سے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو مانا وہ کیا کرتے ہیں؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بزرگوں نے سنا ہے، لیکن ابھی ہماری مجلسوں میں کبھی ایسی باتیں بھی کم بیان کی جاتی ہیں کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے یہاں ایک عالم، بزرگ عالم موجود ہیں اور اس کا بہت فائدہ حتماً ہے یہاں پر اس سرزمین میں. اور مجھے معلوم ہے کہ بہت ساری خرابیاں جو دوسرے بستیوں میں ہے اس سے آپ محفوظ ہیں اور انشاءاللہ اور محفوظ ہوں گے. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں وہ اہل سنت؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر کے معنی کیا کرتے ہیں؟ اولو الامر یعنی جو بھی حاکم ہے، جس کی بھی حکومت ہے اس کی اطاعت کرے. سنا ہے کہ نہیں؟ واقعا یہ ان کے آئیڈیالوجی کا حصہ ہے کہ حاکم جو بھی ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنا ہے، لہذا اطاعت کرتے رہے. لہذا بنی امیہ کی اطاعت کرنی ہوئی، کوئی مشکل نہیں ہوئی. میں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کسی کی دل آزاری ہے، کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے، نہ کوئی طنز کر رہا ہوں، نہیں، ایک آئیڈیالوجی پیش کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ ابھی اہل سنت کتنا ترقی کر رہے ہیں اور یہ اچھی ترقی ہے الحمدللہ. پوری تاریخ میں فاسد سے فاسد ترین حاکم آتے رہے لیکن کبھی اعتراض نہیں کیا گیا. حتیٰ یزید جیسا حاکم آیا لیکن عام مسلمانوں نے اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہا اولو الامر ہے، اولو الامر ہے، اطاعت کرنا ہے. عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، جو بہت زیادہ مقدس انسان تھے، بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کی عبادتیں مشہور تھیں، شروع میں انہوں نے کہا کہ ان کی بیعت کی، یزید کی بیعت کی جائے، یزید کی بیعت ہم کریں، لیکن بعد میں آ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی. بعد میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کو بہت غصہ آیا کہ فرزند رسول کو شہید کر دیا. اعتراض کرتے ہوئے شام تک پہنچے، لیکن بعد میں آ کر حتیٰ انہوں نے بھی بیعت کر لی. رات میں آئے، رات کی تاریکی میں آئے، کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانے تو اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت کی موت ہے. تو آج کے زمانے کے امام کون ہے؟ کہا یزید ہے، انہوں نے کہا. اور آئے، کہا کہ میں بیعت کرنا. کوئی یزید وہاں پہ نہیں تھا، یزید کا گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی جو ظالم ترین انسان تھا، جس نے ہزاروں انسانوں کو فقط اس جرم میں قتل کیا کہ حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب سے عشق کرتے تھے. ایسے گورنر کے پاس آیا، کہا کہ میں بیعت کرنے آیا ہوں. کہ رات میں بیعت کرنے آیا؟ کہاں رات میں بیعت کرنے آیا؟ تو کبھی آرام کر رہے ہیں ابھی؟ کہا نہیں، اگر آج کی رات، اسی رات میں میری موت ہو جائے تو میری موت جہالت کی موت ہوگی، لہذا مجھے ابھی بیعت کرنی، ابھی بیعت کرنی. جا کے خادم نے کہا کہ نہیں، مان نہیں رہے ہیں، چونکہ بہت بزرگ تھے اور ان کا احترام بہت زیادہ تھا، مان نہیں رہے، ابھی بیعت کرنا چاہتے تھے. حجاج نے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آنے دو. آئے تو وہ لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، کہا کہ میرے پیر پر بیعت کر کے چلے جائیں. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ ان کی آئیڈیالوجی میں یہ تھا کہ جو بھی حاکم ہے اس کی ہمیں اطاعت کریں. لہذا بنی امیہ کے سامنے کبھی نہیں کھڑے ہوئے، بنی عباس کے سامنے کبھی قیام نہیں کیا. بنی امیہ اور بنی عباس کے سامنے جتنا بھی قیام ہوا، جتنی بھی تلواریں اٹھی، جتنی بھی کوششیں ہو رہی تھیں، وہ کون کوشش کر رہا تھا؟ وہ علوی لوگ، ان کو جانا ہی جاتا تھا، علوی کے نام سے جانا جاتا تھا. بنی عباس بھی جو آئے تھے، بنی عباس بھی جو آ کر کھڑے ہوئے تھے، وہ کس لیے آ کر کھڑے ہوئے تھے؟ اس میں اہل سنت و شیعہ اتنا فرق نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی خاندان کا سمجھتے تھے اور یہ کہہ کر کھڑے ہوئے تھے کہ رضن لآل محمد، آل محمد کو خوش کرنے کے لیے، آل محمد کو راضی کرنے کے لیے. لیکن جب حکومت مل گئی تو حکومت کی لالچ نے ان کو بھی گمراہ کر دیا، وہ بھی چلے گئے. لیکن پوری تاریخ میں کبھی بھی
اہل سنت نے اپنے حاکموں کے خلاف قیام نہیں کیا. لیکن آج آپ دیکھیں، چاہے مصر ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے تونسیا ہو، چاہے جارڈن ہو، چاہے یمن ہو، حتیٰ ابھی سعودی عرب میں بھی بہت زیادہ اندر بہت زیادہ ہیجان ہے. ابھی ملین کی تعداد میں ایسے لوگ، حتیٰ اہل سنت کے درمیان میں ریاض جیسے شہروں ملینوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اندر سے مخالف ہیں، لیکن پیسے کی وجہ سے اور طاقت کی وجہ سے بولنے کی ان کے اندر جرأت نہیں ہے. ملینوں کی تعداد میں حتیٰ خاندان کے لوگ اپنے آپ کو خاندان سے جدا کر رہے ہیں کہ بھائی اس اعلی خاندان اعلی سعود سے میرا کوئی تعلق نہیں کیونکہ ظالم خاندان. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آئیڈیالوجی جو شیعت کی آئیڈیالوجی تھی، اور شیعت کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ہر ظالم کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، ظلم کے مقابلے. یہ آئیڈیالوجی ہمیں کربلا سے ملی تھی، یہ آئیڈیالوجی ہمیں امیر المومنین سے ملی تھی، یہ آئیڈیالوجی ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ملی تھی کہ جہاں بھی غلط ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا ہے. تو آج دنیا اہل سنت حاکموں کو چھوڑ کر عالم اہل سنت آج شیعت کی اس معاملے میں پیروی کر رہا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو رہا ہے. اس آئیڈیالوجی میں پیروی کر رہے ہیں، واقعاً پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہ آئیڈیالوجی ہی نہیں تھی. تو عزیزو، اگر صحیح دین کو پیش کر دیا جائے تو دوسرے بھی آپ کی بات ماننے کو تیار ہے. مسئلہ بھی فقط یہ کہ وہ صحیح دین ہم پیش نہیں کر پائیں. خدا رحمت کرے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ آ کر انہوں نے دین کی وہ صحیح شکل ہمیں دکھائی، چونکہ شیعت کا چہرہ بھی بہت سارے گرد میں جا کر چھپ گیا تھا. شیعت جا کر کتابوں میں، مدرسوں میں، حوضوں میں اور مسجدوں میں آ کر بند کر دی گئی تھی، گرفتار ہو گئی تھی. حوضے میں گرفتار دی، شیعت آ کر کتابوں میں گرفتار دی. امام خمینی کا کارنامہ یہ ہے کہ کتابوں سے نکال کر شیعت کو آ کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور شاید یہ سب سے بڑا کارنامہ عزیزو. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ امام خمینی اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ دوسرے بھی بہت بڑے بڑے فقید ہیں. ہاں واقعاً فقید ہے اور بہت بڑی خدمات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے فقہا کی بہت بڑی بڑی خدمات ہیں اور بہت ہی عظیم خدمات ہیں اور بہت ہی محترم تھے تمام فقہا. لیکن امام خمینی میں اور دیگر بزرگان میں فرق یہ تھا کہ دیگر بزرگان نے دین کی بہت ساری خدمت کی، لیکن تمام خدمت کے باوجود کتابوں کی حد تک خدمت کی، حوضے کی حد تک خدمت کی، مدرسے کی حد تک خدمت کی، مسجدوں کی حد تک خدمت کی. لیکن امام خمینی نے اس دین کو نکال کر معاشرے کے سامنے پیش کر دیا. صرف شیعہ معاشرے کے نہیں، شیعہ معاشرے کے سامنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا. آج دنیا کو جو سب سے بڑی مشکل ہے، کسی کو ایٹم بم سے مشکل نہیں ہے، واقعاً مشکل نہیں ہے، یہ سب بہانے ہیں عزیزو. اصل مشکل وہ شیعہ آئیڈیالوجی کی ہے جو دنیا کو متاثر کرتی چلی جا رہی ہے. واقعاً جان لیں، اس بات کو سمجھ لیں، چونکہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا. ہم کو شاید کبھی شک ہو کہ شاید بنا لیں، ممکن ہم میں بعض جوان شک کر رہے ہیں کہ شاید بن گیا ہو، شاید اندر بنا ہو، لیکن دشمن کو یہ معلوم ہے کہ ایران ایٹم بم نہ بنایا ہے نہ بنائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آئیڈیالوجی کا یہ حصہ ہے کہ ہم کوئی ایسا اسلحہ نہیں بنا سکتے جس میں عام لوگ مارے جائیں، عوام جس پہ ماری جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ خامنہ رہبر. یہ ہماری آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. رہبر انقلاب کا فتویٰ بھی آیا سامنے کہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے ایٹم بم بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایٹم بم استعمال ہوتا ہے تو اس میں صرف لڑنے والے لوگ سامنے نہیں مارے جاتے بلکہ اس میں عوام کو خطرہ ہوتا ہے، اور ایسا کوئی بھی اسلحہ اسلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا. ممکن ہے بعض اسلامی ملک میں بھی اسلحہ ہو، لیکن اسلام ایسے اسلحے کی بنانے کی اجازت نہیں دیتا جس میں عام انسان مارے جائیں عزیزو. بالکل اجازت نہیں، جائز نہیں ہے. صرف وہ اسلحہ ہم بنا سکتے ہیں کہ جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے اس سے ہم اپنا دفاع کر سکیں، اس سے لڑ سکیں، فقط وہ اسلحے بنا سکتے ہیں. لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 کی جب جنگ ہو رہی تھی حزب اللہ کی اسرائیل کے ساتھ، جب حزب اللہ کو کسی نئے شہر پر حملہ کرنا ہوتا تو پہلے سے اعلان کرتے تھے کہ اب کل سے میں حیفا شہر پر میزائل مارنے جا رہا ہوں، عوام وہاں سے باہر نکل جائیں، کیونکہ میں عوام پر حملہ کرنا نہیں چاہتا، میرے مذہب کا حصہ نہیں ہے.
میرے دین کا یہ حصہ نہیں ہے، میری آئیڈیالوجی کا حصہ نہیں ہے کہ ہم عام انسانوں پر حملہ کریں۔ اگرچہ اسرائیل کی عوام بھی عام دوسرے عوام جیسے نہیں ہے، چونکہ اسرائیل کے عوام سب لوگ آئے ہی اس لیے کہ تاکہ لڑے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہماری شرافت ہے کہ تم ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہو، لیکن جب ہم حملہ کرتے ہیں تو پہلے اعلان کرتے ہیں کہ باہر نکل جائیں، عام لوگ باہر نکل جائیں، چونکہ ہم عوام کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ اور اسی جنگ میں وہاں سے جو حملہ ہوتا تھا، اسکول پہ حملہ ہوتا تھا، مدرسوں پہ حملہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ حملہ ہوتا تھا، اس وقت آپ نے دیکھا۔ تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ تو ساری مشکل کس بات کی ہے؟ مشکل نہ ایٹم بم کی ہے، نہ اسلحے کی ہے، نہ ایٹمک پلانٹ کی، کسی کی مشکل نہیں ہے۔ اصل مشکل اس آئیڈیالوجی کی ہے جو ہم کو حسین ابن علی سے ملی ہے عزیزو، اور جو ہمارے دور میں آ کر زندہ ہو گئی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا چلوں، دوسری جگہوں بھی کہتا ہوں کہ آج شیعت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، شیعت عالمی شیعت آج بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری شیعت ابھی بہت سلو چل رہی ہے، ابھی پیچھے ہیں۔ ہم کو عالمی شیعت سے اپنے قدم کو ملانا پڑے گا، قدم سے قدم ملانا پڑے گا، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ واقعاً عالمی شیعت بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی عالمی شیعت ایسی پوزیشن میں ہے، ایسی حالت میں ہے کہ ساری دنیا یہ مان رہی ہے اور یہ ماننے پہ تیار ہے، اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ دنیا کے تمام ظالم طاقتوں کے مقابلے میں اگر کوئی ایک طاقت ہے تو فقط شیعت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، وہی شیعت جو اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ کہ اس شیعت کی طرف اہل سنت بھی اس کے موافق ہیں، اہل سنت بھی اس مسئلے میں شیعت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، فقہ میں الگ الگ ہیں، فقہی مسائل الگ الگ ہیں، بعض دیگر مسائل بھی الگ الگ ہیں، بعض کلامی مسائل بھی الگ الگ ہیں، لیکن اس مسئلے میں شیعہ اور اکثر اہل سنت ابھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے ہیں کہ اسلام کی وہ صحیح شکل چاہیے ہمیں جو رسول اللہ کا اسلام تھا، جو امیر المومنین کا اسلام تھا، جو حسین ابن علی کا اسلام۔ بہت تیزی سے، شاید آپ کو یاد ہو اور سنا ہو کہ جب 2006 کی جنگ کے بعد سعودی عرب جیسے ملک میں اور ایمریٹ میں اور مصر میں جب سروے کیا گیا اور الجزیرہ چینل کے ذریعے سروے کیا گیا تو 82% لوگوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخصیت حسن نصر اللہ ہے۔ کیوں یہ کہا؟ یہ کسی آدمی سے متاثر نہیں ہے بلکہ اس کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہیں، اور وہ آئیڈیالوجی کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ وہ کربلا کی آئیڈیالوجی ہے۔ یعنی آج دنیا اہل سنت کربلا کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر شیعت کی آئیڈیالوجی کی طرف آ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ممکن ہے کہ نمازیں الگ طریقے سے پڑھی جا رہی ہیں، ممکن ہے فقہی مسائل الگ ہوں، ممکن ہے بعض کلامی مسائل الگ ہوں، لیکن دھیرے دھیرے لوگ آمادہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک کام کیا گیا، وہ یہ کہ صحیح تشیع کو پیش کر دیا گیا۔ اب جب یہ صحیح تشیع کو پیش کیا گیا تو دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا، واقعاً خطرہ بنا ہوا ہے۔ تو ابھی ایک کام جو بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ شیعت ایک بڑی طاقت بن چکی ہے ابھی، لہذا شیعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی وہ بہت سارے کام، وہ بہت سارے نظریات جو کئی سو سال پہلے ختم ہو گئے تھے، بالکل ختم ہو گئے تھے، ابھی اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، ابھی اس کو دوبارہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مثلا اخباریت کو 200 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ اخباریت میں کوئی ایسی لاجک نہیں تھی کہ وہ زندہ رہ سکے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ابھی پوری طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اخباریت کو بڑھاوا دیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ شیعت کو کمزور کیا جائے، شیعہ طاقت کو توڑا جائے۔ توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گروہ گروہ بنا دیا جائے۔ ابھی ملنگیت اور نصیریت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ سیریا میں بہت سارے نصیری تھے، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے تھے، لیکن ابھی ملنگیت اور نصیریت کو باقاعدہ طور پر پروموٹ کر کے بڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی اپنے ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ شیعت میں ایک جاہل گروہ کو الگ کر دیا جائے، نادان گروہ کو الگ کیا جائے، کیونکہ نادانی لوگ ادھر جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ادھر نہیں جاتے، سمجھدار لوگ ادھر نہیں جاتے۔ نادان لوگوں کو ایک طریقے سے الگ کیا جاتا ہے، جاہل لوگوں کو دوسرے طریقے سے الگ کیا جاتا ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں کو دوسرے طریقے سے الگ کیا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو دوسرے طریقے سے الگ کیا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی ایک گروہ بنائے گئے، امام زمان کے نام پر چلے ہم تم کو الگ کرتے ہیں، الگ گروہ بناتے ہیں، ممکن ہے کہیں فرقہ نہ بن جائے، دھیرے دھیرے فرقہ بنتا جا رہا ہے، فرقہ بننے کی شکل میں آ گیا ہے، بہت دور نہیں کہ فرقہ بن جائے، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، دین کا درس دے رہے ہیں، لیکن آئیڈیالوجی الگ ہے۔ آئیڈیالوجی اس دین کے ساتھ نہیں ہے جو آ کر زندہ کیا گیا، بلکہ اس دین کے مخالف ہے، شدید مخالف ہے۔
ہم چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتے سر، اصل بات کرتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ممکن ہے امام زمان کے نام پر پیش کی جا رہی ہو لیکن لوگوں کے دین کو مردہ کر دے. دین ہو لیکن مردہ ہو، دین کی باتیں ہوں لیکن بے روح ہوں، دین کی باتیں ہوں لیکن اس میں جان نہیں ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے گروہ کی کوشش یہ ہے. ممکن عام لوگ بیچارے جانتے بھی نہ ہوں، عام لوگ اس میں کوئی خطا بھی نہ ہو، عام لوگ فقط اتنی خطا ہو کہ آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھے ہیں، فقط اتنی خطا ہو، عام لوگ بیچارے ہیں نہیں جانتے. لیکن ان سب کی کوشش یہ ہے کہ شیعت ایک بڑا پاور پر جو بن کر ابھر رہی ہے اس شیعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر کمزور کر دیا جائے. لہٰذا ضرورت ہے کہ اپنے جوانوں کو بچائیں، خود بچائیں، اپنے آپ کو، جوانوں کو بچائیں ایسی ساری آئیڈیالوجی سے جو اس آئیڈیالوجی سے ہمیں دور کر رہی ہے جو ہمیں کربلا کے ذریعے سے ملی. فقط کربلا کربلا نام لینا کافی نہیں ہے، فقط ماتم کر لینا کافی نہیں ہے، فقط گریا کر لینا کافی نہیں ہے، فقط آنسو بہا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان سب آنسوؤں کے ذریعے سے ہمیں کربلا کی آئیڈیالوجی کو زندہ رکھنا ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جس کو زندہ رکھا ہے، جس کے امام سید سجاد نے آ کر بچایا ہے. ابھی کربلا کے نام پر کربلا کی مخالفت ہو رہی ہے عزیزو، بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، کوئی معمولی پیمانے پہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے. ایسے کام کو ہم نے فقط کربلا سمجھا ہے کہ جو کربلا کی آئیڈیالوجی سے بہت ملتا جلتا نہیں ہے. اصلی کام ہے دنیا کو ضرورت ہے کربلا کی، ابھی دنیا کو ضرورت ہے امیر المومنین کی آئیڈیالوجی کی، لیکن وہ کب پیش ہوگی؟ جب اس سے ہم خود اپنے آپ کو نزدیک کر سکیں. بس اپنی گفتگو ہم تمام کرتے ہوئے اس کے لیے ایک رول ادا کرنا ہے، واقعاً کردار ادا کرنا ہے. یہ چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن الحمدللہ زندہ مسجد ہے، بیدار لوگ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو اور بڑھانا ہے، اس کو اور بہتر کرنا ہے. کل میں نے کچھ مومنین کے درمیان میں عرض کیا تھا کہ ہمیں 3 میدانوں میں آگے بڑھنا ہے. ہمارے بعض دوستوں نے کہا کہ یہاں بھی یہ بات عرض کی جائے. 3 میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک علم کا میدان ہے، علم کا میدان اسے معمولی میدان نہیں سمجھا جائے. علم کے میدان کو یہ نہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو دین کا علم نہیں ہے، وہ تو پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے. اگر انسان یونیورسٹی میں جا کے پڑھ رہا ہو لیکن بڑی نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، میں نے شروع میں کہا نیت انسان کی کیا ہے، اگر نیت بڑی ہو تو وہ انسان یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے لیکن دین کا علم پڑھ رہا ہے، واقعاً پڑھ رہا ہے. دین کی تقسیم یہ نہیں ہے، علم دین کی تقسیم یہ نہیں ہے کہ جو حوزے میں پڑھا جائے وہ تو دینی علم ہے اور جو کالج اور یونیورسٹی اور اسکول میں پڑھا جائے وہ دنیاوی علم ہے. نہیں، یہ تقسیم غلط ہے، یہ تقسیم باطل تقسیم ہے. بلکہ صحیح تقسیم کیا ہے؟ ہر وہ علم جو دنیا اپنی کائنات اور اللہ کی معرفت کے لیے حاصل کیا جائے وہ دین کا علم ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں کیوں نہ پڑھا جائے. اور ہر وہ علم جو فقط اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے کیا جائے وہ دنیا کا علم ہے، چاہے وہ قرآن ہی کے ذریعے سے کیوں نہ حاصل کیا جائے. تقسیم یہ ہے، چاہے وہ حوزے ہی میں کیوں نہ پڑھا جائے، چاہے وہ ممبر ہی پر کیوں نہ بیان کیا جائے، لیکن اگر دنیا کے لیے ہے تو وہ دنیاوی علم ہے. لیکن اگر معرفت کے لیے ہو، قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، ہم اپنی نشانیوں کو اس پوری کائنات میں دکھائیں گے. اس کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی جا کر سائنس پڑھ رہا ہو اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھے تو یہ دین کا علم ہے، خالص دین کا علم ہے، مکمل دین کا علم ہے. لہذا علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ علم کے بغیر کوئی راستہ طے ہونے والا نہیں ہے. لہذا ہمارے جوانوں کے لیے ضرورت ہے پلاننگ کریں، کوشش کریں کہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں. دوسرا میدان اقتصاد کا میدان، اکنامی. اس کو بھی دنیا کی بات نہیں کہیں گے، اکنامی اور یہ تو دنیا کی چیز ہے، پیسہ کمانا یہ دنیا کی چیز نہیں. اگر بڑے مقصد کے لیے پیسہ بھی کمایا جا رہا ہے تو یہ بھی عین دین ہے، یہ دین ہے، مکمل دین ہے. سینکڑوں روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ جو اپنے اہل و عیال کو عزت کی زندگی جینے کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. ایک واقعہ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں لیکن وقت زیادہ نہیں، میں جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ رسول اللہ ایک جنگ سے واپس پلٹے. طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ جنگ سے واپس پلٹتے تھے تو لوگ جا کے رسول اللہ سے ملتے تھے، رسول اللہ سے ملاقات کرتے تھے. رسول اللہ سے ملنے کے لیے لوگ آئے
جب رسول اللہ کے قریب پہنچے، ہر ایک رسول اللہ سے مل کے آگے بڑھ رہا تھا، ایک بوڑھا شخص، بہت ہی بوڑھا شخص رسول اللہ کے پاس پہنچا، اس کا نام سعد تھا، سعد انصاری، مدینے کے رہنے والا۔ جا کے رسول اللہ سے ہاتھ ملایا، جب رسول اللہ سے ہاتھ ملایا تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ بہت سخت ہے۔ پتہ نہیں یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، میں کئی جگہ یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، پتہ نہیں شاید پچھلے سال بھی آپ کے سامنے پڑھا ہو۔ دیکھا کہ اس کا ہاتھ بہت سخت ہے، لیکن بات آگے عرض کرتا ہے، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا کہ تمہارا ہاتھ بہت سخت ہے، ہاتھ تمہارا بہت سخت ہے۔ خود رسول اللہ کا ہاتھ بھی کوئی بہت زیادہ ملائم ہاتھ نہیں تھا، کہ رسول اللہ خود بھی محنت کرتے تھے، رسول اللہ کی زندگی بھی خود بھی محنت کی زندگی تھی، جو بھی محنت کرتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہو جاتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اس کا ہاتھ بہت زیادہ ملائم رہتا ہے۔ رسول اللہ نے تمہارا ہاتھ بہت سخت ہے، کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اضرب بالمر والمسحات وانفق علی عیالی، میں کوشش کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، باوڑا چلاتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہوں تاکہ اپنے اہل عیال کے اوپر خرچ کر سکوں۔ تو رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر وقبل یدیہ، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ تو جو ہم نے رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ غلط رسمیں ہمارے درمیان میں رائج نہیں، یہ کام نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، نہیں، کوشش کرنا ہے۔ ابھی جوانوں کی حالت یہ کہ ہاتھ میں موبائل لیے اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ موبائل ایک مصیبت ہو گئی واقعہ، موبائل اچھی چیز ہے، مفید چیز ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے موبائل واقعہ مصیبت بن گئی، یعنی وقت کا احساس نہیں ہونے دیتا انسان کو، وقت بھی ہمارا کوئی، یعنی قیمتی ترین دولت انسان کی یہاں پر کیا وقت ہے۔ وقت صحیح استعمال ہو تو عزت بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، اسلام بھی ملتا ہے، عزت سب کچھ ملتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا وقبل یدیہ، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا اور چوم کے فرمایا وَهَٰذِهِ يَدٌ وَاللَّهُ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ، خدا کی قسم یہ ہاتھ وہ ہے کہ جس کو آگ نہیں چھو پائے گی، اس ہاتھ کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ کام کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں، علم اور اقتصاد، یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں، بلکہ تیسرا کام کیا ہے؟ اور دنیا میں جا کر کہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، اقتصاد ہے، تو کہیں بس اتنا کافی ہے۔ یورپ میں جا کر دیکھیں کہ علم ہو، اقتصاد ہو، کافی ہے۔ امریکہ میں علم و اقتصاد ہو، کافی ہے۔ یورپین کلچر جہاں جہاں ہے وہاں دو چیزیں ہوں، کافی ہے، علم ہو اور اقتصاد ہو۔ لیکن اسلام میں ان دو چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے کیا ہے؟ دین۔ علم اور اقتصاد کے ساتھ ساتھ دین، دین کے بغیر علم ہو تو کافی نہیں ہے، دین کے بغیر دولت ہوتی ہے، دولت ممکن ہے نقصان پہنچا جائے اور پہنچا جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن دین میں بھی ضروری ہے کہ وہ خالص دین، وہ مکمل دین، وہ صحیح دین، وہ خوبصورت دین، وہ حسین دین ہو ہمارے پاس کہ جو آ کر ہماری زندگیوں کو سنوار رہا ہو۔ اور اس کے لیے ایک مشورہ ہے جو ہم دیتے ہیں اور یہیں پر گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ دو کام ہے، دو کام کرنا ہے عزیزو، یہاں پر بہت سارے جوان موجود ہیں۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ اپنی مسجدوں کو، جو ہمارا مسجد مرکز ہے، جو الہی مرکز ہے، اس کو اور زیادہ وسیع کرنا ہے، اس کو اور زیادہ بڑھانا ہے۔ بڑھانے کی مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی دیوار کو بڑھا دینا ہے، وہ آپ بہتر جانیں، آپ کو ضرورت ہے تو بڑھائیں، آپ کو ضرورت ہے تو نہ بڑھائیں، لیکن ایک کام ہم اس میں کرنا ہے کہ مسجد کی فعالیت کو بڑھا دینا ہے، کیونکہ مسجد کی فعالیت ابھی ہماری کیا ہے؟ الحمدللہ جہاں پر عالم دین موجود ہے، بہرحال ایک فعالیت ہوتی ہے، معرفت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس، میں نے کل عرض کیا کہ ہمارے پاس شاید 80% مسجدیں ہماری شیعہ مسجدیں ایسی کہ جہاں پر امام جماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ آپ کے لیے شکر کے مقام ہے کہ ایک عالم موجود اور ایک اچھا عالم موجود جو نماز جماعت ہو رہی ہے، دین کی باتیں ہو رہی نہیں ہے ہمارے پاس بہت ساری جگہوں۔ لیکن مسجد کی فعالیت فقط نماز کی حد تک نہیں ہے، فقط چند تقریروں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اپنی مسجدوں کو جا کر رسول اللہ کے دور کی جیسی مسجد بنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کی مسجد کا انداز کیا تھا؟ رسول اللہ کی مسجد یہ تھی کہ جس میں دین کی بھی باتیں ہوتی تھیں، معرفت کی بھی باتیں ہوتی تھی، فیصلے بھی ہوتے تھے، علم بھی دیا جاتا تھا، عبادتیں بھی ہوتی تھی، فوجی فیصلے بھی ہوتے تھے، دین مسجد فوجی چھاونی بھی تھی، کورٹ بھی تھی، یونیورسٹی بھی تھی، سب کچھ مسجد تھی، ایک ہی مسجد تھی۔ ابھی ایک ملک میں جتنی ساری منسٹریز ہوتی ہیں اور منسٹرز لوگ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری منسٹریز کا کام رسول اللہ کی مسجد کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں کہ ملکوں میں کتنی منسٹرز ہوتے ہیں، کتنی منسٹریز ہوتی ہیں، اندازہ؟
لیکن رسول اللہ کی حکومت میں سارا کام مسجد کے ذریعے سے ہوتا. آپ کہیں کہ رسول اللہ کی حکومت پھر بھی چھوٹی حکومت تھی, ایک ملک تھی, لیکن امیر المومنین کی جب حکومت آئی تو یہ ملک بہت زیادہ بڑا ہو چکا تھا. لیکن امیر المومنین کے دور میں مسجد فقط مسجد ہوا کرتی تھی جو سارا کام کرتی تھی. مسجد ہی سے سارے کام طے ہوتے تھے. لوگوں کی ہر ضرورتیں, ہر مشکلیں, چاہے وہ علمی مشکل ہو, چاہے وہ اقتصادی مشکل ہو, چاہے وہ فوجی مسئلہ ہو, چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو, ہر مسئلہ مسجد کے ذریعے سے حل ہوتا تھا. چاہے وہ فیصلے ہوں وہ مسجد میں ہوا کرتے تھے. اور ہماری مسجدیں رسول اللہ کے دور کی مسجدیں نہیں رہ گئی ہیں. مشکل ہماری کیا؟ ہماری مسجدیں امیر المومنین کے دور کی مسجدیں نہیں رہ گئی ہیں, بلکہ ہماری مسجدیں کیا ہو گئی ہیں؟ مسجد کے اس رول کو کس نے آ کر چھینا؟ مسجد کو, رسول اللہ کی مسجد کو, امیر المومنین کی مسجد کے رول کو کن لوگوں نے آ کے چھینا؟ یہ کام بنی امیہ نے آگے کیا. بنی امیہ نے سب سے پہلے آ کر دربار بنایا. چونکہ دربار نہیں تھا, رسول اللہ کی حکومت میں دربار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رسول اللہ کے بعد خلفاء نے بھی کوئی دربار نہیں بنایا. جو بھی کام ہوتا تھا مسجد میں ہوتا تھا. امیر المومنین کے دور تک بھی کوئی دربار بننے کی گنجائش نہیں تھی. ہاں, خلیفہ دوم کے زمانے میں سیریا میں, شام میں دربار بنا تھا, لیکن مدینے میں اس وقت بھی دربار نہیں بنا. معاویہ نے دربار بنایا تھا, سبز دربار پہلی بار, اور خلیفہ دوم بہت زیادہ ناراض بھی ہوئے اس بات پر کہ کیوں دربار بنایا. لیکن معاویہ نے اپنی ہوشیاری سے کہا کہ یہ دربار تو میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمارے قریب میں روم کی طاقت ہے اور روم کی بڑے ہیبت ہے اور روم کے بڑے دربار ہیں. ہم نے دربار اس لیے بنایا ہے تاکہ دربار کی ہیبت ان کے اوپر پڑے. اور اس پر خلیفہ دوم راضی ہو گئے, جبکہ راضی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں دربار کے ذریعے سے ہیبت نہیں ڈالی جاتی تھی, بلکہ ایمان اور توحید کی طاقت کے ذریعے سے ہیبت ڈالی جاتی تھی. اسلام کی ہیبت ایمان کی وجہ سے تھی. لیکن امیر المومنین کے دور تک کوئی بھی دربار نہیں بنا. پہلی بار جو دربار بنایا معاویہ نے شروع کیا, اور دربار کو جو مرکزیت دی گئی تو وہ کب دی؟ بنی امیہ کے دور میں. اور جب دربار بنایا گیا تو وہ سارے کام جو مسجد میں ہو رہے تھے مسجد سے نکال کر سارے کام دربار میں آ گئے. سارے فیصلے دربار میں, سارے مسائل دربار میں, مال تجارت دربار میں, بیت المال دربار میں. یعنی مسجد کے سارے رول کو چھین کر دربار میں لا کر داخل کیا گیا. یعنی رسول اللہ کے دور کی مسجد اور امیر المومنین کے دور کی مسجد کے سارے کردار کو نکال کر آ کر درباروں میں ڈال دیا گیا. عزیزو, یہ بات دردناک ہے لیکن کہنا مشکل نہیں ہے, کہنا چاہیے تاکہ شاید اس کا فائدہ ہو کہ آج کے ہمارے دور کی مسجدیں رسول اللہ کے دور کی یا امیر المومنین کے دور کی مسجدیں نہیں رہ گئی ہیں, بلکہ ہمارے دور کی مسجدیں تقریباً بنی امیہ کے دور کی مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں, بنتی چلی گئی. لہذا ہمیں اپنی مسجدوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ امیر المومنین کے دور کی مسجد, الحمدللہ یہاں پر حسینیہ مسجد سب ساتھ ساتھ ہے, قریب ہے, اور اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے. اس پورے سیٹ اپ میں آ کر ایک جگہ لائبریری بھی بنائی جا سکتی ہے, علمی مسائل بھی یہاں سے حل ہو سکتے ہیں, اقتصادی مسئلے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. اور اس کوشش کے لیے بہترین کام یہ بزرگوں سے درخواست ہے کہ بزرگ لوگ اس کام کو جوانوں کے حوالے کر دیں. اور جوانوں میں بہترین کام یہ انجمنیں کر سکتی ہیں. وہ انجمنیں جو محرم میں آتی ہیں اور 2 مہینے 8 دن نوحے پڑھتی ہیں, حسین ابن علی کا عشق ہوتا ہے, دین کا ان کو عشق ہوتا ہے, اور دین کے عشق میں راتوں میں جگتی ہیں, مصائب پڑھتی ہیں, نوحے پڑھتی ہیں. اگر ہم چاہیں تو انہی انجمنوں کو سال بھر کے لیے ایکٹیو کر دیں. اور یہ نئی انرجی ہے, جوانوں کی انرجی ہے. یہ چاہیں تو اکٹھا ہو کر انجمن کے ذمہ دار, انجمن کے جو ذمہ دار لوگ, ان کی بہت بڑی ذمہ داری, کوئی معمولی کام نہیں ہے. وہ چاہیں تو اپنے آپ کو سال بھر کے لیے ایکٹیو کر دے, کم سے کم 2-3 فیلڈ میں. ایک علم کے مسئلے میں کہ جوانوں کے علم کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جوان اس لیے علم نہیں حاصل کرتے کیونکہ کوئی گائیڈنس دینے والا نہیں, کوئی گائیڈ کرنے والا. ایک انجمن آ کر اچھے گائیڈنس کو بلا سکتی ہے, گائیڈ دینے والے کو بلا سکتی ہے. اقتصادی مسائل کو بھی نگاہ میں رکھتے ہیں, کس گھر کو ضرورت ہے, کون فقیر ہے, کون واقعی مشکل میں ہے, اور اگر اس کو اس طریقے سے کوشش کریں کہ واقعی اس کو عزت مل جائے اور اپنی مشکل کو حل کر سکے. یعنی کہ راشن فقط پہنچا دے, نہیں, اس طریقے سے کام کریں کہ وہ کام کرنا سیکھ لیں, عزت ان کو حاصل ہو جائے, اور دین کے لیے کوشش کرنا, علماء سے استفادہ کرنا. یعنی اگر یہ انجمنیں چاہیں انشاءاللہ خدا توفیق دے, ایک ایسی بڑی پلاننگ کی جائے
اور انجمنوں کے لیے ایک ایسا کورس رکھا جائے، چھوٹا سا کورس چند دنوں کا، کہ اس کورس کے ذریعے سے محلے محلے کی انجمنیں اور شہر شہر کی انجمنیں اپنے آپ کو آ کر اس طرح ایکٹیو کر دیں، اس طرح فعال کر دیں کہ سال بھر ان کی کوشش جاری رہے، اور سال بھر میں کم سے کم 3 چیزوں میں کوشش کر رہے ہیں، علم میں، اقتصاد میں اور دین میں۔ تو آپ دیکھیں گے شاید چند سالوں کے بعد ہمارے شہروں کی، ہمارے قصبوں کی، ہمارے محلوں کی حالت تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ اگر ہماری مسجدیں واقعی امیر المومنین کے دور کی مسجدیں ہو جائیں، اور ہمارے جوان اگر حسینی جوان ہو جائے واقعی سال بھر کے لیے، دو مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینہ 8 دن کے لیے نہیں، بلکہ سال بھر کے لیے حسینی جوان ہو جائے، تو دیکھیں کہ بہت ساری تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بس ہماری گفتگو کو ہم تمام کرتے ہیں عزیزوں، کہ یہ دن گزر گئے، عید کا دن بھی گزر گیا، ماہ رمضان گزر گیا، لیکن یہ ماہ رمضان روزہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، لیکن یہی مہینہ وہ ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین کا فراق بھی امت کو اٹھانا پڑا۔ میں زیادہ مسائل نہیں عرض کروں گا، خالی چند جملے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری انسانیت، پوری بشریت امیر المومنین سے جدا ہو گئی۔ امیر المومنین جدا ہو گئے، وہ امیر المومنین جو ہمیشہ یہ فرماتے رہتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، آ کر مجھ سے پوچھ لو، آ کر مجھ سے سوال کر لو، پوچھو مجھ سے۔ ہم نے بھی آپ کے سامنے علم کی بات کی۔ دیکھیں امیر المومنین کی نگاہ میں علم کیا ہے؟ امیر المومنین کی نگاہ میں علم یہ ہے کہ امیر المومنین کو فقط ایک حسرت ہے، امیر المومنین کو فقط ایک آرزو ہے، اور وہ یہ کہ لوگ آ کر مجھ سے سوال کریں، آ کر مجھ سے پوچھیں۔ یہ جملہ میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں عزیزو کہ اگر ایک بستی میں کوئی عالم دین موجود ہو تو اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ مجھ سے میری عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میرے ہاتھ ملاتے کہ نہیں ملاتے، میرا ہاتھ چومتے ہیں کہ نہیں چومتے، مجھے پیسہ دیتے کہ نہیں دیتے۔ اگر عالم ہے تو اس کو ان ساری چیزوں کی فکر نہیں ہوتی، لیکن ہاں ایک فکر اسے ضرور ستاتی ہے کہ لوگ مجھ سے علم کیوں نہیں لیتے، لوگ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، لوگ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں۔ امیر المومنین کو بھی یہ بہت ہی حسرت تھی۔ جناب کمیل کو پکڑ کے کہا کہ انا ہاں ہونا علم جمع لو وسط لو حملہ، یہ میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، کاش ہی کوئی اس کا اٹھانے والا ہمیں مل جاتا۔ امیر المومنین بھی یہ سوچتا ہے، لہذا امیر المومنین کا یہ جملہ بار بار کہتے تھے، اے کاش کہ کوئی آ کر مجھ سے پوچھے، قبل اس کے کہ میں جدا ہو جاؤں، آ کر مجھ سے پوچھ لو، پوچھ لو۔ بس ایک واقعہ چھوٹا سا پیش کرنا، آخری لمحات تھے امیر المومنین کے، سر پہ ضربت لگ چکی تھی، سر دوپارہ ہو چکا تھا، جسم پہ زہر کا اثر تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ حالت یہ تھی کہ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، بابا کے پیروں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ بابا کے پیر کے تلووں کا رنگ بدل چکا ہے، زہر اس قدر اثر کر چکا تھا کہ تلووں کے رنگ نیلے پڑ گئے تھے، کالا پڑ گیا تھا، جسم سے اتنا خون بہہ گیا تھا کہ کوئی عام انسان ہوتا تو اس کا زندہ رہنا مشکل تھا، وہ 3 دن تک زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ابن ملجم کہتا میں نے کوشش نہیں کرو، علاج نہیں کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے 1000 درہم سے یہ تلوار خریدی تھی، 1000 درہم سے زہر سے بجھایا تلوار، بچنے والے نہیں ہیں علی ابن ابی طالب، کوئی کوشش کرنا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے زہر کی حالت میں بھی امیر المومنین بار بار غش سے افاقہ ہوتا تو کہتے تھے، بار بار وصیتیں کرتے، کتنی وصیتیں امیر المومنین کی، جب بھی غش سے افاقہ ہوتا تھا امیر المومنین وصیتیں کرتے تھے۔ امیر المومنین کچھ کہتے تھے تاکہ آخری اوقات میں، آخری وقت میں مجھ سے جتنا سیکھ سکیں سیکھ لیں۔ جب آخری دن آ گیا 21 رمضان کا، تو امیر المومنین نے کہا کہ بلاؤ لوگوں کو۔ لوگوں نے درخواست کی، اصحاب نے درخواست کی کہ ہم مولا سے ملنا چاہتے ہیں، آخری ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے اجازت دی، تمام اصحاب آنے لگے۔ امام کے بیت الشرف میں بیویوں کو پیچھے واپس کیا گیا، گھر خالی کیا گیا، اصحاب آنے لگے، آ کر لوگ مل مل کے چلے جا رہے ہیں، لوگ ملتے گئے جاتے گئے۔ امیر المومنین کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو لوگ گریہ کر رہے ہیں۔
جب سب مل کے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام باہر نکلے، دیکھا کہ امام کے ایک خاص صحابی اسبق ابن نباتہ امام کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے حتماً یہ مسائل سنا ہوگا ان دنوں میں۔ اسبق ابن نباتہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے پوچھا کہ اسبق واپس نہیں گئے؟ کہا کہ مولا جانا تو چاہتا ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا، میں کیسے اپنے دل کو یہ سمجھاؤں کہ اس کے بعد امیر المومنین کا چہرہ دیکھنا نصیب، میں کیسے اپنے دل کو راضی کروں کہ اب اس دروازے سے میں باہر نکلوں گا تو پھر علی ابن ابی طالب کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں۔ لہذا اے مولا اگر ہو سکے تو ایک بار اور علی ابن ابی طالب، اے میرے مولا اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ امیر المومنین کا چہرہ اور دیکھ لوں۔ امام حسن نے فرمایا کہ بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بہت مشکل میں ہے، لہٰذا چلے جاؤ کر مولا ایک بار کا ٹھیک ہے، جا کر بابا سے پوچھ کے آتے ہیں۔ امام حسن اندر گئے، جا کر واپس پلٹے، اجازت لے کے آئے، اسبق ابن نباتہ کو لے کے چلے۔ اب یہ امیر المومنین ہیں جو اپنے امت سے آخری ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم بھی امیر المومنین کی امت ہیں، امت کی ایک فرد امیر المومنین کے سامنے گئی ہے، اسبق ابن نباتہ امیر المومنین کے سامنے گئے ہیں، اور امیر المومنین اپنی امت کے آخری فرد سے آخری ملاقات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں امیر المومنین کا انداز کیا ہے۔ امیر المومنین اسبق ابن نباتہ کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں کہ اسبق، وہی جملہ جو بار بار کہتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفتنونی۔ اللہ اللہ، علی ابن ابی طالب کے دل میں کتنی بڑی حسرت تھی جسے امیر المومنین لے کے جا رہے ہیں۔ اے اسبق ابن نباتہ، اب مجھ سے پوچھنا ہو، لیکن وہاں پر ایک جملہ اور کہا، اما خففوا علیہ، لیکن دیکھو بڑے سوال نہیں کرنا، کیونکہ اب تمہارے امام کی حالت ایسی نہیں ہے کہ بڑے سوالوں کا جواب دے سکے، کیونکہ امیر المومنین کو بار بار غش آتا جا رہا ہے۔ اسبق ابن نباتہ نے 2 یا 3 سوال کیے، وہ سوال تاریخ میں موجود ہے، وہ سوال کرتے تھے، امیر المومنین جواب دیتے دیتے امام کو غش آ گیا، لیکن ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، دوبارہ پھر غش سے افاقہ ہوا، کہا اسبق تم ابھی موجود ہو۔ امام نے پھر ان کے جواب دینا شروع کیے۔ آخری لمحے میں امام کو صرف یہ فکر ہے کہ جو بھی علم کا خزانہ ہے وہ میں دیتا چلا جاؤں، اور عزیزوں دھیرے دھیرے حالت متغیر ہوتی گئی۔ اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا، پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال پڑا ہوا تھا، لیکن امام کے جسم سے اتنا خون بہہ گیا تھا کہ چہرے کا رنگ بھی زرد ہو گیا تھا، اور اتنا زیادہ زرد رنگ ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رومال کا رنگ زیادہ زرد ہے یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اور وہ لمحہ آتا گیا، اسبق ابن نباتہ بھی چلے گئے، بیویاں واپس آئیں، امام حسن حسین وہاں موجود ہے، امام یہ حالت دیکھ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام تیزی سے گریہ کرنا شروع کرتے، کہا میرے لال تم اس طرح نہ رو، اس طرح تم روتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کہا بابا کیسے نہ رو، اے بابا آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کہا اے میرے لال، وہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھتے تو اس طرح نہ روتے۔ اور یہ کہتے کہتے وہ آواز جو ہمیشہ نکلتی تھی، وہ جو مسجد کوفہ میں خطبے دیتا رہتا تھا، وہ جس کے خطبے فرشتے آ کر سنا کرتے تھے، امیر المومنین کی آواز بند ہونے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی، بچوں کی فریادیں بلند ہوئی، فرشتوں میں بھی فریادیں ہیں، کیونکہ اب کوئی نہ ہوگا جو مسجد کوفہ میں جا کر خطبے دے، جو آ کر نماز پڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر اعمال کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس پورے مہینے میں اور آج کی عید کے دن جو کچھ بھی ہم نے انجام دیا، اگرچہ وہ ناقص تھا، اگرچہ وہ تیرے لائق نہیں تھا، لیکن اے میرے پروردگار اپنے کرم سے ہمارے ان اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار اگر ہمارے اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس کو معاف فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرما۔ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، اور رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بمحمد وتوفى.